بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آئینی ترامیم کے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، عدالتی فیصلوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ مراد سعید کا لاٹھی چارج، تختیہ تختہ اور علی امین گنڈا پور آئے ٹارگٹ پر۔ یحییٰ آفریدی نے ایک اہم بیڑا اٹھا لیا۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، شور یہ ہے اسلام آباد میں، یعنی شہر اقتدار میں، کہ آئینی ترامیم جو ہے اس کے لیے اجلاس طلب ہو رہے ہیں، قومی اسمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی۔ جبکہ مولانا نے وہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا، تجویز دی تھی کہ اس کو شنگھائی کانفرنس کے بعد کر دیں۔ انہیں پی ٹی آئی کو مشورہ دیا تھا کہ آپ احتجاج ملتوی کر دیں، انہوں نے تو نہیں مانا، لیکن حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ آئینی ترامیم جو ہے اس کو لے جائیں شنگھائی کانفرنس کے بعد۔ لیکن افواہ یہ ہے، خبر نہیں، افواہ یہ ہے اسلام آباد میں کہ جناب ہفتے اتوار کو اجلاس پھر بلایا جا رہا ہے اور ترامیم پیش کری جائیں گی اور اس میں مولانا ساتھ دیں گے۔ تاہم دوسری خبر یہ ہے کہ نہیں، شنگھائی کانفرنس کے ختم ہوتے ہی، یعنی 15-16 کو وہ ہوگی تو 17, 18, 19 کو اس میں آئے گی اور پھر ترامیم ہو جائیں گی اور بھاری اکثریت سے ہو جائیں گی۔ بلکہ حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب کوشش ہماری پوری ہے، انشاءاللہ اکثریت سے بھی، یعنی 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ ملیں گے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک جو ایک باقاعدہ ریکارڈ پہ ہے وہ یہی ہے کہ 7 ووٹ کم ہیں قومی اسمبلی میں اور 5 ووٹ کم ہیں سینٹ میں۔ اور مولانا صاحب کی ضرورت اسی لیے ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے نہیں، مولانا صاحب کی ہمیں ویسے بھی ضرورت ہے، خالی ووٹ کی نہیں۔ وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، وہ باقاعدہ صاحب بصیرت سیاستدان ہیں اور بڑے اہم سیاستدان ہیں، اس لیے ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اب یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کیا آئینی ترامیم سے پہلے ہی فوری طور پر منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ہونے والا ہے تاکہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ اور دوسری جانب جو قاضی صاحب پر نشانی لگائی گئی تھی کہ نہیں جی ان کو چیف بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو قاضی صاحب نے انکار تو کیا ہے، لیکن پھر بھی مخالفین یہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ ایک جج صاحب جو ڈاک لگے ہیں مظہر عالم میاں خیل، انہوں نے بھی انکار کیا تھا، لیکن بعد میں انہیں منایا گیا تو انہیں قوم کے اعلیٰ مفاد پر قبولیت کر لی، ڈاک جج لگ گئے۔ تو اب اسی طرح فائز عیسیٰ بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ مخالفین کا دعویٰ ہے۔ لیکن فائز عیسیٰ نے باقاعدہ جو اپنے کوڈ نمبر 1 میں جتنے مقدمات 25 اکتوبر سے پہلے سماعت کے لیے لگائے ہیں، وہ سارے نظر ثانی کیے ہیں تاکہ ان میں وہ فیصلے کر کے جائے، کوئی ایسا مقدمہ نہ سنے جس کا فیصلہ ان کے جانے کے بعد ہو یا وہ نہ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانے کی تیاری پر ہیں۔ تاہم شک کرنا حق ہے، اور مخالفین تو یہی کچھ کرتے ہیں، جو ٹرولنگ کر رہے ہیں وہ تو کریں گے۔ یہ کل کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، غیب کا علم کسی کو نہیں پتہ، لیکن معاملات ایسے ہی۔ اب تختیہ تختہ اور علی امین گنڈا پور آ گئے ہیں نشانے پر، ٹارگٹ پر۔ تو پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر اور پی ٹی آئی کے چاہنے والے اور پی ٹی آئی کے ووٹرز ان کی سخت تنقید پر ہے۔ گنڈا پور جتنی ان کی واہ واہ ہو رہی تھی اتنی ہی ان کے اس وقت مشکل میں ہے وہ، اور یہ جتنی کہانی، جتنا ڈرامہ، جو کچھ سامنے آیا اس سے کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں ساری کہانی جھوٹی ہے، اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اپنے گھر والے یہ کہانی نہیں مان رہے، بچے نہیں مان رہے، ہم کیا مانیں، لہٰذا یہ نہیں مان رہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں کے حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب یہ جو پابندی لگی ہے ملاقات پر قیدیوں کی، اور خاص طور پر عمران خان سے ملاقات پر، یہ بھی گنڈا پور صاحب کی خواہش پہ لگی۔ انہوں نے اپنے پیاروں سے کہا کہ بھاجی جب مینو کنٹرول کرنا ہے تو اینو کنٹرول کر لو، تو کانفرنس کے بعد دیکھی جائے گی۔ یہ نہ کہ ابھی پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں احتجاج جاری رہے گا، جیسے کہ پی ٹی آئی کے کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور الزام بھی یہی ہے۔ اب جو لاٹھی چارج کی ہے وہ کیا ہے روپوش رہنما مراد سعید نے۔ مراد سعید کتنے قریب ہے عمران خان کی ساری دنیا کو پتہ ہے،
کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن وہ خود کہاں ہیں کسی کو یہ بھی نہیں پتہ، وہ خود روپوش ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور وہ ٹویٹ نہیں ہے بلکہ پورا مضمون لکھ دیا انہوں نے، اور اس میں وہ وار کیے ہیں، وہ نشانے کیے ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکن رہ گئے تھے نا، یا پی ٹی آئی کی زبان میں تھے، بد زبانی میں جو انہوں نے کیے تھے کارکنوں نے، غصے میں کیے تھے، اس سے مختلف ہیں، لیکن انہوں نے الزام سارے لگائے کہ جو کچھ کیا انہیں غلط کیا۔ عمران خان نے کہا تھا وہاں جانا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، وہاں دھرنا دینا ہے، لیکن انہی نے وہ چیزیں پوری نہیں کی اور خوب الزامات لگائے، پورا لاٹھی چارج کیا۔ لہٰذا اس وقت وہ پگڑی تو انہیں پہنا دی گئی پذیرائی کی، لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، پشاور کے رہنے والوں کی طرف سے، حکومت یعنی کے پی کے کابینہ میں سے سب لوگ ان کے خلاف ہیں، اور جنید اکبر آ گئے سامنے، تیمور جھگڑا آ گئے سامنے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں وہ خود ہی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ لے آئیں، یعنی ان کے خلاف بھی یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ جو وہ انقلاب لے کے نکلے تھے نا حکومت کے خلاف، وہ لگتا ہے اسی ریلی کے رد عمل میں انقلاب ان کے خلاف آ سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت ان کی ختم ہو سکتی ہے۔ اب یہ معاملات ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات آئی کہ ایک طرف تو ہو رہے ہیں فیصلے، مختلف معاملات ہیں، الجھے ہوئے ہیں، عدلیہ جو ہے، عدالت عظمیٰ جو ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، بلکہ لاہور ہائی کورٹ، ہر جگہ جناب فیصلے سیاسی ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں یہ بیان آ جانا کہ عدالتی فیصلوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ آپ کہہ رہے ہیں، نہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، نہ مبصرین کہہ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے جناب چیف جسٹس پاکستان، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، عدالت عظمیٰ کے چیف قاضی فائز عیسیٰ کا، انہیں کا بہت سے مقدمے ہیں کہ ان عدالتی فیصلوں نے آمرانہ حکومت کو بھی باقاعدہ سہولیات فراہم کی، سہولت کاری کی، اور انہیں ہر انداز میں، وہ 63 میں جو 2 مطلب نکالے وہ بھی، اس سے بھی نقصان ہوا، اور بہت سے انہوں نے مثالیں دیں کہ جگہ جگہ پر مختلف ادوار میں دیکھیں تو جناب ملک کا بیڑا غرق کرنے میں عدالتی فیصلوں نے، مطلب میں تو اتفاق کرتا ہوں، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں، ایک اچھی بات ہے کہ ایک چیف کہہ رہا ہے، ہم اور آپ تو نہیں کہہ سکتے، ورنہ ہو سکتا ہے توہین عدالت ہو جائے، لیکن اب تو چیف کہہ رہا ہے، اور چیف نے یہ بات بڑے کھلے دل سے یہ بات کر دی ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے دل میں بھی یہی کہ عدالتوں نے اپنے مختلف ادوار میں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ایوب خان کے دور میں وہ جو مولوی تمیز الدین والا کیس تھا، وہاں سے لے کے اب تک عدالتوں نے ایسے معاملات خراب کیے کہ ابھی تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور ہمارے عدالتی نظام کا نمبر دنیا میں کتنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اس صورتحال میں ججز کی لڑائی، تعیناتی کا مسئلہ، ترامیم کا مسئلہ، جناب اب یہ ترامیم کو روکنے کے لیے ایک اور سپریم کورٹ میں رٹ ہو گئی ہے، سائم صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، تو انہوں نے کی ہے، اور ان کا کہنا ہے یہ ان کو روک لو۔ تو روک کہاں سے لو؟ ابھی ترامیم آئی نہیں، کیسے روک لو؟ کہ جی ان کے دل میں ہے کہ جی میں نے مار دے گا، لہٰذا اس کے خلاف جناب تم مقدمہ درج کر لو۔ شک پہ ایسا نہیں ہوتا، دل کی باتیں کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ مقدمہ ایسا ہی ہے، اور وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ میں کہ جناب انہیں روکا جائے، بلکہ 179 کی آرٹیکل جو ہے اس کی باقاعدہ وضاحت کی جائے، تشریح کی جائے، سپریم کورٹ تشریح کرے کہ جناب ججز کی تعیناتی، ان کی عمر کا مسئلہ اور باقی معاملات یہ وہ کیسے ہوں۔ لیکن جناب سپریم کورٹ یہ تسلیم کر چکی ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے اور قانون ساز ادارہ وہی ہے، تو کیا ججز کسی بھی انداز میں پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے روک سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، دنیا بھر میں ایسی مثال نہیں ہے، لیکن یہاں یہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ججز کے جو آپس کے اختلافات ہیں یا خدشات ہیں یا تحفظات ہیں، وہ بڑا، اس کو بڑا کچھ لوگ بڑے اہمیت دے رہے ہیں، ہم آپ بھی دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ آفریدی نے بیڑا اٹھایا، انہوں نے قاضی صاحب سے ملاقات کی کہ جناب اے معاملہ تھا جان تو پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا اعتراض، نہ میں ضدی ہوں نہ میں انا پرست ہوں، جائیں لوگوں کو بتائیں، ان کو منائیں کہ اس طرح نہیں ہوتا جو کچھ کر رہے ہیں، خاص طور پر مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ کیا یا جو انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات ہیں اس پہ جو چیزیں سامنے آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ججز کو آئین، قانون اور دستاویزات کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ تو انہیں گو ہیڈ دے دیا۔ اب یا آفریدی اس میں کامیاب ہوتے کہ نہیں،
لیکن دوسری جانب آئینی ترامیم پہ ایک طرف تو ہوئی ہے ریٹ کہ اس کی جناب آرٹیکل 179 کی کریں وضاحت سپریم کورٹ، اور دوسری طرف جو ہے حامد خان نے وکلاء کنونشن میں حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر آئینی ترامیم ہوئی تو ہم متوازی عدالت ماننے کو تیار نہیں اور ہم وکلاء تحریک چلائیں گے۔ ایسی صورتحال میں پھر وہی بات جو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آئینی ترامیم ہوئی تو کم از کم 5-6 استعفے آئیں گے سپریم کورٹ سے اور 10-12 استعفے آئیں گے ہائی کورٹ سے، اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی آ سکتے ہیں، اور باقی ہائی کورٹ یعنی جو کراچی میں یعنی سندھ ہائی کورٹ سے یا پشاور ہائی کورٹ سے یا بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی آ سکتے ہیں، اور ان میں تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، یہ بھی اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں یحییٰ آفریدی جو ایک انتہائی اہم ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، حالات مشکل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔